بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 17 جون ہے 2026 ہے۔ یہاں ذائچے میں جو سیارگان ہیں آج کے دن میں تبدیلی کی سمت میں باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذائچے میں مریخ جو ہے اپنی تمام تر طاقت عطارد کو دے رہا ہے، اور چاند جو ہے آج آپ مغرب کے ٹائم پہ دیکھیں گے تو زہرہ کے ساتھ آپ کو مغرب کی سمت میں نظر آئے گا۔ چاند دراصل دوستو پہنچے گا برج اسد میں، اور یہ عمران خان صاحب کے ذائچے کا 9واں خانہ ہے۔ یہ دوستو جو ہی یہاں پہنچے گا یہ کران کرے گا زہرہ کے ساتھ آج رات میں۔ یہ جو کران ہے دوستو یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی جو ڈائریکٹ اس وقت کمیونیکیشن ہے وہ برج حمل میں بیٹھے ہوئے نیپچون اور زحل کے ساتھ ہوگی۔ یہ زحل کی، نیپچون کی اور سمجھیے زہرہ کی اور یہ جو قمر کی یہ جو نظرات ہیں، مطلب یہ جو 4 ستارے زحل، نیپچون، قمر اور زہرہ آج رات کو اپنے کمیونیکیشن شروع کریں گے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دراصل دوستو یہ نظر عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے سے شروع ہو کے 9ویں خانے تک جا رہی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ اب آنے والے وقت میں عمران خان صاحب انٹرنیشنل افق پہ بھی نظر آئیں گے۔ یہ جو دوستو چاند طلوع ہو رہا ہے زہرہ کے ساتھ برج اسد میں، یہ بہت زیادہ اہمیت رکھے گا۔ یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ بہت اہمیت رکھے گی۔ اب آپ دیکھیں گے چیزیں تبدیلی کی سمت میں، خان صاحب کا ذائچہ اسٹرانگ ہونے کی سمت میں جائے گا۔ ماضی میں دوستو جیسے جیسے ستارے اپنا آپس میں کمیونیکیشن کی، ستارے آپس میں ملے، جو منصوبات ذائچے میں تھے جو ہمیں سمجھ آئے وہ ہم نے بیان کرنے کی ہمیشہ کوشش کی۔ ماضی میں دوستو جو سیارگان تھے وہ آپس میں نیگیٹو ہوئے، اور اس وقت میں موجودہ فارم 47 کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی ساتھی مانے جا رہے تھے۔ اس وقت دوستو میں نے یہ پریڈکشن کی تھی، یہ ذرا میری ویڈیو دیکھیے۔ زحل اور سورج آمنے سامنے ہیں، یہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی ستاروں کی بات ہے جو آپس میں نحس ہیں، لہٰذا ان سے موجودہ وزیر اعظم کو کوئی فائدہ نہ ملنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اب دوستو آج جب وہ معاہدہ ہوا تو کدھر گئے میاں شہباز شریف صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ میں تو سب صفحے اول میں بیٹھنے والا بندہ ہوں اور میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ یہ دوستو پاکستان کے ذائچے میں ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک دنیا آباد ہے امریکہ کے صدر سے پاکستان کو کبھی مفاد نہیں ملے گا۔ اس کی ذائچے میں دوستو دلیل موجود ہے۔ پاکستان کے ذائچے کے 12ویں خانے کا جو حاکم ستارہ ہے مشتری، وہ دراصل امریکہ کے ذائچے میں ان کے صدر کا ستارہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب کسی بھی بندے کے ذائچے میں 12ویں خانے کا حاکم ستارہ نیگیٹو ہو، آپ کو اس سے کبھی اثر نہیں آنا۔ تھوڑا بہت مفاد ملے گا، لیکن آپ سمجھیے بہت زیادہ مفاد کبھی بھی نہیں ملے گا۔ اب آپ دیکھیے موجودہ کتنی زبردست ایران نے اپنا مشکل وقت دیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو خطہ ہمارا ہے یہ خطہ اب طاقتور ہوگا، اور امریکہ بہادر بھی اس نے اپنا ایلچی بھی یہاں بھیجا، اور پاکستان کے ذریعے اس نے کوشش کی ایران کے ساتھ باتیں کرنے کی۔ اب دوستو اس مہینے میں جو پہلا آپ سمجھیے کہ طلوع قمر ہے وہ کیونکہ زہرہ کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو ہی یہ زہرہ کے ساتھ چاند طلوع ہوگا، اور اس کے بعد یہ زمب کے ساتھ چلا جائے گا برج سنبلہ میں۔ لہٰذا اب آپ سمجھیے کہ ماضی میں جو باتیں نہیں، ماضی میں وہ باتیں ایسے ایسے دفن ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موجودہ حکومت مشکلات کا شکار ہے، اس کی وجہ زحل جو ہے وہ دوستو سلو ہوتا جا رہا ہے۔ آج 13 درجے پہ ہے، اب یہ ایسے ایسے سلو ہوگا، پھر یہ ریورس ہوگا۔ اور دوسری سب سے اہم پریڈکشن یہ ہے کہ برج جدی کا حاکم ستارہ زحل اپنے حبوط کے خانے میں ہوگا، اور چوتھے خانے کا جو حاکم ستارہ ہے 28 جون 2026 کو
پہنچ جائے گا موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے چھٹے خانے میں۔ اور یہ جو چھٹے خانے کا حکم چھٹے خانے میں پہنچے گا مریخ، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اٹ از اینڈ نو، کہ اب ان کا اخیر آ جائے گا۔ باتیں بھی آپ سن رہے ہیں، ان کی اڑی ہوئی رنگتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں، مشکلات ان کی میں اضافہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہر آپ سمجھیے کہ جیسے جیسے مریخ آگے جائے گا مشکلات ان کی اب بڑھتی جائیں گی۔ زائچے کا سب سے بڑا قانون یہ ہوتا ہے کہ ستارے جب اپنے برج کے آخری حصے میں جاتے ہیں، کسی بھی برج کے آخری حصے میں جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اپنا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اگر اس زائچے کو بغور پڑھا جائے، جب پاکستان بنا تو یورنس برج جوزہ میں تھا۔ آج اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد دوبارہ یورنس برج جوزہ میں پہنچا ہے، اور یہ جو برج جوزہ میں پہنچا ہے دوستو، یہاں پہ مریخ کا پاکستان بننے کے بعد اس کا پہلا آپ سمجھیے کہ کران ہے۔ اور یہ جو کران ہے یہ بہت ساری چیزیں بدل دے گا۔ آپ سمجھیے ماضی میں جو باتیں تھیں حال میں نہیں رہیں گی، کیونکہ اسی دوران میں نے عرض کیا کہ راس اور زم بھی آنے والے وقت میں اپنا برج چینج کرنے والے ہیں، اور زحل کا یہ مقام جو نیپچون کے ساتھ برج حمل میں ہے، اس کے مطابق پاکستان کی تاریخ کا جو ناکام ترین وزیر اعظم فارم 47 کے تحت میاں شہباز شریف صاحب سامنے آئے ہیں۔ اب ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا۔ خان صاحب کے زائچے میں برج کوس کو اگر پہلے خانے سے پڑھا جائے تو اس وقت ان کے زائچے کے 5ویں خانے میں زحل بیٹھا ہوا ہے، نیپچون بیٹھا ہوا ہے، جسے میں نے عرض کیا کہ آج زہرہ کی اور نیپچون کی آپس میں 7 نظرات ہیں، اور نیپچون عمران خان صاحب کے زائچے پیدائش میں 11ویں خانے میں موجود تھا۔ متعدد ویڈیوز میں میں نے یہ بات عرض کی۔ آج زہرہ کی نیپچون کے ساتھ 7 نظرات ہیں، اور یہ خان صاحب کو اب آنے والے وقت میں انٹرنیشنل لیول پہ کامیابی دلا رہی ہیں، ان کا نام انٹرنیشنل لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسری یہ جو نظر ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب کے زائچے میں اسی مہینے کے آخر میں جو مریخ ہے ان کے چھٹے خانے سے نکل کے ان کے زائچے کے 7ویں خانے میں آ جائے گا۔ 7ویں خانے میں آ کر یہ انتہائی پازیٹیو جو سائن ہے خان صاحب کے زائچے میں وہ بنائے گا، پازیٹیو نظر بنائے گا۔ اور مجھے یہ سمجھ آتی ہے اس جب مریخ یہاں گران کرے گا کہ خان صاحب ایک اتحاد قائم کریں گے، اور ان کا جو اتحاد ہے وہ بہت کامیاب ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے گلگت بلتستان میں خان صاحب کس طرح ان کی پارٹی جیتی ہے، کوئی کمپین کرنے نہیں جا سکا لیکن پھر بھی وہ جیتے ہیں۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کشمیر کی ایک ویڈیو پوری بنائیں۔ دیکھیں دوستو، کشمیر کی ویڈیو بنانے کے لیے جو چیزیں ریکوائرمنٹ ہیں وہ بہت طویل ہیں، کہ وہ تمام ستارے پڑھے جائیں جو برج دلوں میں اکٹھے ہوتے رہے، اور ایک بہت لمبی ہسٹری ہے وہ نکالیں، پھر اس کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ وہاں کی کوئی ویڈیو بنا سکیں اور آنے والے وقت میں کوئی حالات بیان کر سکیں۔ میں معذرت خواہ ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پچھلے 200 سال میں جو سیارے یہاں سے گزرتے رہے ان سب کو پڑھوں اور پھر کوئی رائے دوں۔ پاکستان کے زائچے میں مریخ کا جو مقام ہے دوستو، یہ زائچے کے اس وقت میں نے عرض کیا کہ دوسرے خانے میں ہے، فنانشلی تھوڑا ٹربل چل رہی ہے۔ جو ہی مریخ پہنچے گا دوستو برج جوزہ میں، تو صورتحال کچھ نہ کچھ بہتری کی سمت میں انشاءاللہ جانا شروع ہو جائے گی۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے جائیں گے، جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی فلیکسی کیور جوڑوں کے درد میں، پٹھوں کے درد میں، کھچاؤ میں، شوگر میں بے انتہا افیکٹو ہے، پیور ہومیوپیتھی میڈیسن ہے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو بہت عرصے سے شوگر ہے، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور یا آپ انسولین لگا رہے ہیں، انسولین کی مقدار زیادہ ہے، تو آپ ہمیں اپنی رپورٹ بھیجیں، اور ساتھ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ دوائی بھیجیں گے فلیکسی کیور۔ اس کے استعمال سے آپ کی شوگر کا لیول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، قوت مدافعت بہتر ہوگی، اور انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی آئیں گی، صحت آپ کی بہتر ہوتی آئے گی۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی نیچے دیے گئے نمبر پہ آرڈر کر سکتے ہیں۔